بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی حکیم خواجہ محمد صہیب الرحمن روحانی علاج گاہ اینڈ حجامت سینٹر سے آپ کی خدمت اقدساں میں ایک انمول وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تمام بہن بھائیوں کو ہمارے اس چینل اس پیج کے اندر خوش آمدید۔ آج ایک بہت بڑے میری سعادت کا دن تھا اور بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کے ایک بہت ہی نیک اور برگزیدہ بندے میرے پاس تشریف لائے۔ تو میری ایک عادت رہی ہے کہ میں اپنے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھا کرتا ہوں۔ ہر آدمی کو میں اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں اس کو اپنا استاد بناؤں۔ ہر آدمی سے میں کچھ لیتا بھی نہیں ہوں، اور ہر آدمی کی یہ خاصیت بھی نہیں ہے کہ میں اس سے کوئی وظیفہ لوں یا کوئی ایسی بات کروں۔ میں اس شخص سے کچھ وظائف یا فوائد حاصل کرتا ہوں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا زندگی بھر کے معاملات لوگوں کے ساتھ رویہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے۔ تب میں اس سے کچھ استفادہ حاصل کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اللہ والوں سے انسان کچھ نہ کچھ سیکھ لے جو اس کی زندگی میں رہنمائی کا سبب بنے اور اس کی زندگی میں برکت کا سبب بنے، اور اس سے کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ اگر ایک شخص بہت با اخلاق ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، بہت بد اخلاق ہے، لوگوں کے معاملات اچھے کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی سنت رسول اللہ سے عاری لوگوں میں سے ہے، تو میرے نزدیک وہ اچھے اخلاق والا تو کہلا سکتا ہے، اللہ کا نیک بندہ شمار نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہر انسان کی اپنی ترتیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی ایک اپنی ذہانت رکھی ہوئی ہے۔ میں کسی کو کم نہیں سمجھتا، بلکہ یہ ایک بس یوں سمجھیں کہ میرا خاصہ کہہ لیں یا میری خامی کہہ لیں، یہ میرے اندر ہے۔ بہرحال آج جو شخصیت میرے پاس آئی بڑے اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے، اور ایسے اللہ کے بزرگوں میں سے ہے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ وہ بیسک تو میرے پاس اپنے علاج کے لیے تشریف لائے تھے۔ اللہ پاک ان کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ لیکن میرے لیے بڑی سعادت کی بات تھی جب میں ان کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کی، ان کے بات سمجھی، تو جاتے ہوئے وہ مجھ سے بڑی محبت شفقت اور عقیدت سے پیش آئے، اور یہ ان کا اللہ رب العزت نے ان کے دل میں میری محبت ڈال دی، یہ ان کا احسان ہے مجھ پر۔ بہرحال انہوں نے مجھے آج ایک بہت ہی بڑا ایک سمجھیں کہ ایک تحفہ دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ تحفہ صرف میری حد تک محدود نہ رہے بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہ میں امت مسلمہ کے نفع کے لیے شیئر کر رہا ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ ایک وقت آیا کہ میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، میرے بچے تھے فوت ہو گئے، میری بیوی تھی فوت ہو گئی، مجھ پر ہزاروں کروڑوں کا قرضہ تھا، قرضوں میں ڈوب چکا تھا، حالات اتنے تنگ تھے کہ رشتہ دار بھی اپنے پاس بھٹکنے نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ سب یہی سمجھتے تھے میں اگر کسی سے رشتہ دار کے سامنے سے بھی گزرتا تھا کہ وہ مجھ سے منہ چھپا لیتا تھا، ایسا نہ ہو کہ یہی کہتے کہ مجھے چائے تو پلا دو۔ ایسے میرے حالات ہو گئے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میرا اللہ سے شروع سے الحمدللہ تعلق تھا۔ اللہ رب العزت کبھی دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں، جیسے ان کی شان ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملات کرتے ہیں۔ بہرحال وہ میرا ایک آزمائش کا وقت تھا جو اللہ رب العزت نے پورا فرما دیا۔ الحمدللہ میں سرخرو ہو گیا، آج اللہ رب العزت نے مجھے بڑا نوازا ہے۔ تو میری حالت ایسی تھی، تو اچانک ایک دن بزرگ ایک سامنے آئے، وہ کہنے لگے اور مجھے ایک وظیفہ بتایا، تو جس سے بعد سے میری زندگی ہی بدل گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میرے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے۔ آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ سب چیزیں عنایت فرما رکھی ہیں جس کی میری خواہش تھی یا جو میری زندگی تھی۔ اب تو اس دنیا سے بھی میرا دل اکتا سا گیا ہے، لیکن الحمدللہ رب العزت نے بڑی فراوانی کی ہے، ہر معاملات میرے سیدھے کیے ہیں۔ اب میں اللہ سے صرف رو کے سر جھکا کے مانگتا ہوں، اللہ مجھے دے دیتے۔ تو بڑا رونا آ گیا ان کی آنکھوں میں، جب وہ بات کر رہے تھے تو وہ آنسو بھی ان کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ بڑی عظیم آدمی تھے۔
بہرحال انہوں نے آج جو مجھے تحفہ دیا ہے تو وہ میں آپ حضرات کی نظر کرنے لگا ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں جا رہا تھا تو حالات سے شکستہ ہو کر میں اپنے گاؤں میں پہاڑوں کے اوپر چلا گیا، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے اپنا رو کر اپنا دکھڑا سنایا۔ میں ٹیک لگا کے یوں میری آنکھ سی لگی تو اچانک میری آنکھ کھلی، مجھے احساس ہوا کہ کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے یوں نظریں اٹھا کر دیکھے تو اپنے سامنے ایک بزرگ کو پایا، وہ میرے ساتھ بیٹھے، میرے لیے حالات پوچھے، مجھے پانی پلایا اور میرے سر پہ دست شفقت رکھا اور مجھے ایک وظیفہ دیا۔ وہ وظیفہ یہ تھا کہ تہجد کے وقت بیٹا آپ اٹھیں اور 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں اللہ کے سامنے۔ پہلے آپ نے پڑھنے ہیں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے، جو انہوں نے ترتیب بتائی۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز آپ نے پڑھنے ہیں صلاۃ التہجد کے، پھر اس کے بعد 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے صلاۃ الحاجت۔ توبہ بھی ہو گئی، اللہ کا شکر بھی ہو گیا کہ جس نے یہ توفیق بخشی پڑھنے کی۔ اس کے بعد پھر تہجد پڑھائی تاکہ عبادات اور روحانیت کا معاملہ اللہ سے تعلق جڑ جائے۔ تیسرے نمبر پہ اپنی حاجت بھی اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ اب وہ حاجت صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کار جو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے لیکن 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ اب اس طرح 2 رکعتیں مکمل کریں۔ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد آپ چپ کر کے سجدے میں چلے جائیں، اور وہاں سجدے کی حالت میں آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر 10 مرتبہ قرآن مقدسہ کی یہ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، 10 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اپنے مسائل سارے کے سارے اللہ سے شیئر کرنے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند دن میں نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ رب العزت نے میرے سارے غموں کو دھو دیا۔ اللہ نے سارے میرے وہ جو دکھ تھے، درد تھے، پریشانیاں تھیں، ٹینشنیں تھیں، وہ ساری کی ساری ختم فرما دی۔ اللہ رب العزت نے مجھ پر ایسے رحم فرمایا جس طرح ایک ماں اپنے بچے کے اوپر مہربان ہوتی ہے۔ تو خاموش ہو گیا، میں نے کہا بیٹا یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، اس کی آپ نے بڑی اہمیت اس کو دینی ہے، اس کو ایسا لاپرواہ نہیں چھوڑنا، اپنی زندگی کے اندر اس کو لے آنا۔ میں نے وعدہ کیا، میں نے وعدہ تو نہیں، میں نے عہد کیا دل میں کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس عہد کی پاسداری کر سکوں اور اس کو کما حق ہو اس کے اوپر عمل کر سکوں، اور اللہ سے بھی میں اپنی آخرت اور دنیا سنورنے کے لیے دعا مانگ سکوں۔ میں نے پھر جب ساری محفل ہماری بیٹھی ہوئی تھی، ان کے کچھ مریدین بھی تھے، کچھ لوگ بھی تھے، جب تھوڑی یکسوئی حاصل ہوئی ان کو میں نے کسی کام سے باہر بھیجا، میں اس اللہ والے کی خدمت میں بیٹھا۔ میں نے کہا حضرت آپ نے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے تو اب مجھے بتا بھی دیں کہ اس کی سند کس سے ملتی ہے، تاکہ میں اگر کہیں اپنوں میں بیان کروں تو کہیں کہہ سکوں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ آپ پر بڑا بوجھ ہوگا، انہوں نے نہیں بتانا، لیکن میں نے بڑی کوشش کی، میں نے اپنی وہ کوشش کی کہ میں دوبارہ ان سے یہ حاصل کر سکوں، لیکن وہ خاموش ہو گئے، نہیں بتایا۔ جب میرا اصرار بڑھا تو انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے بیٹا، اس کو بڑی اہمیت دینی ہے، یہ مذاق نہیں ہے، جتنی عقیدت اور احترام اور ادب سے آپ کرو گے اللہ پاک اتنا ہی نواز دیں گے۔ تو یہ میں حضرت خضر علیہ السلام کا آزمودہ ہوا اور بہترین عمل آپ حضرات کی بھی نظر کر رہا ہوں کہ جب آپ دیکھیں کہ کسی کی زندگی اجڑ چکی ہے، جس کی زندگی خراب ہو چکی ہے اور آخرت بھی بربادی کی طرف راغب ہو جائی ہے، تو یہ میری طرف سے اجازت عام ہے کہ آپ یہ ان بہن بھائیوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔